دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ مزاج عالی بخیر ہوں گے۔ دوستو استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب طبی چینل عزیر ہیلتھ کیئر میں۔ دوستو امید ہے کہ مزاج عالی بخیر ہوں گے اور آپ جہاں بھی کہیں ہوں گے ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا دوست اور آپ کا میزبان حکیم ظریف احمد صدیقی آج آپ حضرات کی خدمت میں جلق یعنی مسٹربیشن، جس کو ہست میتھن اور ہینڈ پریکٹس بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو پوری معلومات دی جائے گی اور انشاءاللہ اس کا علاج بھی بتایا جائے گا۔ دراصل دوستو جلق یعنی ہست میتھن، یہ ہینڈ پریکٹس جو ہے ان برے اعمال کا نام ہے، یعنی ان برے کارناموں کا نام ہے، ان برے اعمال کا نام اور غیر طبعی فعل ہے، یعنی بہت برا کارنامہ ہے اور بہت برا کام ہے۔ فریق ثانی کی غیر موجودگی میں جالق یعنی ہست میتھن کرنے والا غیر فطری طریقوں سے اپنے اعضائے تناسل سے یعنی انگ وشیش سے ہست میتھن کے دوارا انتشار اور انزال پیدا کرتا ہے اور سرور حاصل کرتا ہے۔ عام طور پر اس عمل سے جالق اپنے ہاتھ سے کام لیتا ہے، اس لیے اسے مشت زنی کہتے ہیں، یعنی ہست میتھن ہینڈ پریکٹس۔ ہاتھ کے علاوہ دوسری کئی قسم کی چیزوں سے بھی یہ فعل بد کیا جاتا ہے، یہ برا کام کیا جا سکتا ہے۔ بعض نادان تو ربڑ کی بنی ہوئی اشیاء سے، ربڑ کی بنی ہوئی گڑیا وغیرہ سے، ربڑ کی بنی ہوئی چیزوں سے بھی مطلب براری کر لیتے، اپنا مطلب نکال لیتے، اپنا کام نکال لیتے۔ نیز بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھیل کود کے دوران یا گھوڑے کی سواری یا بائیسیکل کی گدی کی رگڑ لگنے سے اتفاقیہ طور پر انزال یعنی اسخلال ہو جاتا ہے اور پھر اس فعل بد کی یعنی برے کام کی عادت پڑ جاتی ہے۔ ہست میتھن کی عادت مردوں میں ہی محدود نہیں ہوتی، عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اگر گندی فلمیں، فحش لٹریچر، سنیما یا تھیٹروں میں عشق انگیز تماشے دیکھے جائیں تو ان صورتوں میں جوان عورت کا ہست میتھن کی بری عادت کے ساتھ مانوس ہو جانا تعجب کی بات نہیں۔ اس مرض میں مریض ملاپ کے بغیر ہاتھ یا رانوں کی حرکات سے اعضائے تناسل کو رگڑ کر یعنی انگ وشیش کو رگڑ کر یا صرف فحش یا عریاں یعنی ننگی تصویروں کے ذریعے مادہ منی یعنی ویریہ خارج کرتا ہے۔ اس کی وجوہات بھرپور جوانی میں بھی شادی نہ کرنا یعنی انبیاہتہ رہنا، اویواہت، بری صحبت میں رہنا، بڑھاپے میں رفیقۂ حیات کا یعنی پتنی کا فوت ہو جانا یعنی مر جانا، کثرت سے بائیسیکل یا گھوڑے کی سواری کرنا، غلفہ تنگ یا لمبا ہو یا اس پر زخم بن جائیں، بواسیر، دائمی قبض، پیٹ کے کیڑے، اس سے انگ وشیش میں خراش پیدا ہو کر بری عادت کچی عمر سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور پھر جوانی تک نہیں جاتی اور مریض کو دین دنیا کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ عورتوں میں عدم تسکین کی جنسی تسکین سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے، جس کا کارن اس کے مرد کی کمزوری یا شیگر پتن ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے کئی کارن ہیں۔ ہست میتھن کی ادھکتا سے انگ وشیش کے رگ اور پٹھوں میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ادھک ملاپ سخت نقصان دہ ہے، اسی طرح ہست میتھن بھی بہت خطرناک ہوتی ہے، بلکہ ہست میتھن سے تو کئی گنا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہست میتھن سے کئی گنا زیادہ نقصان کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جتنا نقصان ملاپ سے اخراج منی ہوتا ہے یعنی ویریہ خارج ہوتا ہے، اتنا ہی نقصان ہست میتھن سے اخراج مادہ کی صورت میں ہوتا ہے، گویا اتنا نقصان تو برابر رہا۔ اب سنیے، نمبر 1، ہست میتھن میں بار بار حرکت کرنے کا موقع ملتا ہے، آسانی ہوتی ہے، رکاوٹیں کم ہوتی ہے، اس لیے آدمی اس برے فعل کا شکار زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہست میتھن کی رگڑ سے سخت رگڑ کی وجہ سے رگ اور پٹھوں میں خرابی ہو جاتی ہے اور جس کو ہست میتھن کی عادت ہو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک ناجائز کام کر رہا ہے، برا کام کر رہا ہے، وہ ایک غیر فطری امر کا مرتکب ہو رہا ہے، غیر فطری فعل کا، غیر فطری کام کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ چوری چھپے کام کا مجرم بن رہا ہوتا ہے۔ ان باتوں کا اس کے ذہن اور اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے، وہ ذہنی انتشار میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ نقصان ملاپ سے زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، ملاپ میں قدرت نے جو لذت رکھی ہے، اس مسرت سے جو خون، حرارت اور گرم جوشی پیدا کرتا ہے، وہ ہست میتھن میں مفقود ہوتی ہے، نہیں پائی جاتی۔
اسی لیے ویریے کا اسخلن جلدی ہو جاتا ہے۔ ویریے کا اسخلن تو ہو جاتا ہے لیکن روح کی مسرت، روح کی شادمانی مفقود ہوتی ہے۔ یہ ہے فرق دونوں میں۔ ہست میتھن سے دماغ پر جو اثرات حاوی ہوتے ہیں، ہست میتھن کرنے والے کو مریض بنانے میں زیادہ معاون و مددگار ہوتے ہیں، زیادہ سہایک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی حس بڑھ جاتی ہے، ذرا سے تصور سے بھی، ذرا سے سوچنے سے بھی، خیال سے بھی انہیں خواہشات ستاتی ہے۔ منی اور مزی کا اخراج سوچنے ہی سے ہونے لگتا ہے۔ اس مرض کی بڑی بھاری علامت یہ ہے کہ مریض اپنے کیے پر ایسا نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے کہ شرم کا مارا علاج کرانے کے لیے بھی باقاعدہ کسی ماہر جنسیات، طبیب یعنی سیکسولوجسٹ کے پاس نہیں جاتا۔ عام حکیموں یا ویدوں یا کسی ناڑی یا کسی عطاری یعنی پنساری سے خفیہ دوائی لے کر کھاتا رہتا ہے، چپ کے۔ اخباروں میں اشتہار پڑھ کر دوائی منگواتا ہے، کھاتا ہے، نقصان اور شرمندگی اٹھاتا ہے۔ آخر مجبور ہو کر یا تو کسی ماہر جنسیات، طبیب یعنی سیکسولوجسٹ کے پاس جاتا ہے، اس سے سمپرک کرتا ہے، یا مایوس ہو کر خودکشی کرنے کی دل میں ٹھان لیتا ہے۔ جب اس کے مرض کی، اس کے روگ کی پوری بڑھوتری ہو جاتی ہے اور مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو چہرہ زرد، سر جھکائے شرم کے مارے آنکھیں دو چار نہیں کرتا۔ بات آہستگی سے ٹھہر ٹھہر کر منہ سے نکلتی ہے۔ تو بات پوچھو، اس کا جواب دینے میں ہچکچاتا ہے اور بار بار بات کو دہراتا ہے۔ قوت ارادی کمزور ہو جاتی ہے، قوت ارادہ کمزور ہو جاتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، دماغی یا محنت کے کام میں بہت جلدی تھک جاتا ہے، سانس پھولتا ہے، سارا شریر پسینے سے تر بتر ہو جاتا ہے، دل دھڑکتا ہے، نبض جلدی جلدی چلنے لگتی ہے، ہاتھ اور پاؤں کانپتے ہیں اور ٹھنڈے ہوتے ہیں، دن رات لیٹے رہنے کو جی چاہتا ہے، ہر بات میں وہم اور ہر شخص پر شک کرتا ہے، ہر آدمی پر شک کرتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے اور سر چکراتا ہے، جب نیند آتی ہے تو بھیانک خواب دیکھ کر یا سپندوش ہو کر جاگ جاتا ہے۔ یہ سب علامات، سب لکشن کتابوں میں یا اشتہاروں میں پڑھتا ہے، ان کو رٹ کر یاد کر لیتا ہے اور اپنے لیے دنیا بھر کے تمام دکھوں اور تکلیفوں کا مجسمہ بنا لیتا ہے۔ اور خوبی یہ ہے کہ بہت سی بات چیت اور سوال و جواب کے بعد ادھر ادھر کی فضول باتیں بتا کر مشکلوں کے بعد اصل مطلب کی بات کرتا ہے اور کمزوری اور ہست میتھن کے اپنے جرم کو قبول کرتا ہے۔ عورتوں میں اس مرض میں بچے دانی سوج جاتی ہے اور وجائنا کا منہ بڑا اور ڈھیلا ہو جاتا ہے، عام کمزوری، خون کی کمی اور اعضائے رئیسہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف، آپ کو اس کا علاج بتاتے ہیں۔ اس عادت بد کی سب سے پہلے مریض کو اپنے اس فعل سے، اپنے اس جرم سے توبہ کرنی پڑے گی اور توبہ کرنی چاہیے۔ خیالات کو درست رکھنا، اپنی سوچ کو صحیح رکھنا اپنے اختیار کا کام ہے۔ ناول، سنیما اور بری صحبتوں سے بچنا چاہیے۔ گرم مسالے دار چیزوں کے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سادہ غذا کھانا چاہیے۔ روزانہ غسل کرنا چاہیے یعنی نہانا چاہیے ٹھنڈے پانی سے، اور ٹھنڈے پانی کی دھار اپنے انگ وشیش اور اس کی جڑ پر روزانہ ڈالنا چاہیے۔ سیر کرنا، ورزش کرنا، ان میں اپنے آپ کو ویست رکھنا چاہیے۔ اس عادت کو انسان فراموش کر جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ بعض لوگ جو کسی طرح بھی اس بری عادت کو ترک نہ کر سکے، چھوڑ نہ سکے، انہیں مسکن ادویات دی جاتی ہیں، جس میں دھنیا، پوٹاشیم، برومائڈ اور کافور مشہور جزو ہیں۔ بعض اوقات ان سے بھی نجات حاصل نہیں ہوتی تو اس کے انگ وشیش پر کوئی تیز دوا اپنے معالج کے یعنی چکتسک کے مشورے سے لگا کر آبلہ اٹھایا جاتا ہے تاکہ انسان اس حرکت کو کر ہی نہ سکے۔ خوراکی طور پر مسکن ادویات، تسکین دینے والی دوائیں دینے سے کچھ دن تک تو سکون ہو سکتا ہے۔ تو جو نسخہ ہم آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ نسخہ انگریزی دواؤں سے یقیناً بہتر اوصاف کا حامل ہے، ان سے بہتر ثابت ہوگا۔ دوستو، نسخہ بتانے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر بھی کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ دوستو، ہمارے چینل پر مزید طبی معلومات و تحقیقات، جسمانی امراض اور ان کے علاج، قدرتی جڑی بوٹیوں دوارا علاج، پھلوں اور سبزیوں کے خاص ان کے فوائد اور بہت سارے اپنے تجربات اور مجربات بیان کیے جاتے ہیں۔
ان ساری معلومات کو حاصل کرنے کے لیے آپ خود بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیجیے، انشاءاللہ ہم آپ کی اس طرح خدمت کرتے رہیں گے۔ تو دوستو آئیے آتے ہیں نسخے کی طرف۔ آپ کو لینا تخم کاہو 2 ماشا، تخم خیار 6 ماشا، تخم خرفہ 6 ماشا، سوکھا دھنیا 2 ماشا۔ ان سب کو پیس کر ان کا شیرہ نکال لیں اور شربت نیلوفر کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر حس بہت بڑھ گئی ہو تو اس میں تخم ریحان 6 ماشے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن دھیان رہے کہ اس نسخے کا استعمال صرف گرمیوں میں کرنا چاہیے۔ شیرہ جو نکالا جاتا ہے وہ گھونٹ کر نکالا جاتا ہے۔ اگر مریض گھونٹنے سے متنفر ہو، روزانہ گھونٹ نہ سکتا ہو، تو ان دواؤں کا صفوف تیار کر کے یعنی پاؤڈر بنا کر شربت یا پانی سے دیا جا سکتا ہے۔ اس مرض کے علاج میں کہ ہست میتھن کمزوری کا علاج عام طور پر 2-3 مہینوں سے لے کر 4-5 مہینوں تک ہوتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ انسان صحت کی طرف جاتا ہے، اور بعض حالتوں میں تو اس سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے مکمل علاج کرنے میں۔ جو نقصان صالحہ سال یعنی ورشب اعتدالیوں سے پیدا ہوا ہو، اس کا ازالہ چند دنوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نقصان کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی جو انسان سے سرزد ہو چکی ہوتی ہے۔ علاج معالجے سے صرف اتنا ہوتا ہے کہ ناکارہ مشین کی مرمت ہو جاتی ہے اور وہ کام دینے لگتی ہے، مگر جس طرح نئی مشین اور مرمت شدہ مشین کے کام میں فرق ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ پرانی مشین مرمت کے بعد آئے دن بگڑتی رہتی ہے، آئے دن خراب ہوتی رہتی ہے، اور بار بار اس کی مرمت اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہست میتھن اور کمزوری کے مریض کی مشینری جب چالو ہو جائے، اس مشینری کی دیکھ بھال اور مرمت پر خاص توجہ رکھنی چاہیے، اور اس کی تقویت کے لیے ہماری رائے میں ہر سال خصوصاً سردی کے موسم میں بغیر ضرورت کے بھی 1-2 مہینہ مقویات کا استعمال، طاقتور دواؤں کا استعمال کرنا اور ملاپ سے لمبے عرصے کے لیے پرہیز کرنا ضروری اور مفید ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر بھی کیجیے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور دوستو کمنٹ باکس میں جا کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ دوستو ہمارے چینل پر مزید طبی معلومات و تحقیقات، جسمانی امراض اور ان کے علاج، قدرتی جڑی بوٹیوں دوارا علاج، پھلوں اور سبزیوں کے خاص اور ان کے فوائد، اور بہت سارے اپنے تجربات اور مجربات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان ساری معلومات کو حاصل کرنے کے لیے آپ خود بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیجیے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔